صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا ومولانا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأراضين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية الصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقامة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. مجلس منسوب امام حسین کے علمدار ابوالفضل العباس علیہ السلام کے نام گرامی. دعا امام زمانہ علیہ السلام ہم مجلس کے آغاز میں پڑھتے ہی ہیں، لیکن آج اس نیت سے پڑھیے گا اسے کہ ایک عارف فقیہ تھے، وہ پہنچے امام کی خدمت میں تو انہوں نے دیکھا کہ امام زمانہ علیہ السلام کے سامنے چند خطوط رکھے ہوئے. انہوں نے امام سے پوچھا کہ مولا یہ کون سے خطوط ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ حاجتیں ہیں کہ جو میرے چاہنے والوں نے امام زادوں کے وسیلے سے مجھ تک پہنچائی ہے. امام زادے وہ کہ جو ائمہ کی اولاد میں سے. کچھ الگ سے خطوط تھے جنہیں امام چومتے تھے، آنکھوں سے لگاتے تھے. کہ مولا یہ کون سے خطوط ہیں؟ کہ یہ وہ حاجتیں ہیں کہ جو میرے چچا ابوالفضل عباس علیہ السلام کے وسیلے سے مومنین نے مجھ تک پہنچائی ہے. عباس باب حسین بھی ہیں اور باب امام زمانہ بھی ہے. تو اس تصور کے ساتھ آپ دعا امام زمانہ علیہ السلام کو آج پڑھیے گا کہ آپ مولا کی خدمت میں پہنچ رہے ہیں بوسیلہ علمدار حسین ابوالفضل عباس علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک حجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی برء فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وقائدا ودليلا حتى أسكنه المكان وتمتعه فيها طويلا. صلوات بر محمد وآل محمد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها
واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. نعرہ صلوات. مائک کی آواز تھوڑی سی بڑھا دیجیے گا، مجھے آج تھوڑی تکلیف ہے گلے میں. آج مل کے صلوات دیجیے گا محمد والا. تمام مومنین کے لیے سے اللہم صلی علی. مجلس اس شہنشاہ سے منسوب ہے، آج کی مجلس جو حسین تک پہنچنے کا دروازہ ہے. کوئی عباس سے گزرے بغیر حسین تک آ نہیں سکتا. اور اگر یہ بات آپ اپنے وجود میں اور اپنے قلب کی گہرائی میں سے محسوس کر سکیں تو در حقیقت بات یہ ہے کہ علی باب محمد ہے، عباس باب حسین ہے. یہ ابوالفضل عباس اسلام نے کعبے کی چھت پر جو خطبہ دیا اس میں بھی یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ تم وہی غلطی کر رہے ہو جو قریش نے کی تھی ان کافروں اور فاجروں سے. یہ خود مولا عباس کا ہی فقرہ ہے، یا ایتھا الکفرۃ الفجرہ. میں آپ سے کہہ چکا ہوں اس بات پر کہ مکہ میں تو کافروں کی انٹری بند ہے، تو پھر وہ احرام میں جو حاجی ہیں وہ کون سے کافر ہیں؟ یہ پہلی بات پہنچی آپ تک. وہ کون سے کافر ہیں؟ وہ تو سارے حاجی ہیں، وہ تو سارے بظاہر نمازی بھی ہیں. ہاں، عباس علیہ السلام نے ان کی اصلیت کی طرف اشارہ کیا ہے. فقط نمازوں سے دین کا فیصلہ نہیں ہوگا، فقط احرام لپیٹ لینے سے اسلام کا فیصلہ نہیں ہوگا. یہ دیکھو کس کے دل میں علی و حسین رہتا ہے. تو ورنہ تو اب میں کیا کہوں، میں اپنے محترم سنی بھائیوں کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں ناصبیوں کی. جس کے دل میں بغض علی آ جائے نا، اس کے لیے پتہ ہے کیا حدیث ہے؟ لا یبالی لناصب، بغض علی رکھنے والے کے لیے فرق ہی نہیں پڑتا اللہ کی بارگاہ میں. صلی امدنا سرقہ امسامہ، نماز پڑھے زنا کرے، روزہ رکھے چوری کرے، سب برابر. ہاں بھائی ولا کے ہاتھ پہ بیعت نماز کرتی ہے، اور علی ولی کی یہ مدحت نماز کرتی ہے. علی ولی کی یہ مدحت نماز ضرور پڑھنا، اس لیے کہ علی ولی کی یہ مدحت نماز کرتی ہے. اور بغیر حب علی کے جو پڑھ رہا ہے نماز، بغیر حب علی کے جو پڑھ رہا ہے نماز، بھائی اسی کی شکل پہ لعنت نماز کر دی ہے. اور اسی کی شکل پہ لعنت نماز کرتی ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ تو پہنچنے کا دروازہ حضور مکرم تک علی ہے. اچھا، اگر کسی کو شک ہے تو اس کے سامنے حدیث پڑھ دیجئے کہ کیا حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ انا مدینۃ العلم؟ علی نے انا مدینۃ العلم علی بابھا، یہ تو وہ حدیث ہے جسے کوئی مسلمان انکار کر ہی نہیں سکتا. ہاں، اگر حضور نے کسی اور کو دروازہ بنایا ہوتا تو ہم ان کے ذریعے پہنچ جاتے رسول اللہ تک. اب رسول نے اپنا دروازہ بنایا ہی علی کو. پھر فرمایا انا دار الحکمہ وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. یہ دونوں حدیث ہیں. میں علم کا شہر ہوں، اس لیے کہ علم ایک وسیع چیز ہے. حکمت ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی. بہت سے علم رکھنے والے بھی ایسے جن کے پاس حکمت نہیں ہے. تو کہا انا دار الحکمہ، علم ہے شہر، حکمت ہے گھر. کہتے ہیں علم اور حکمت میں فرق یہ ہے کہ علم کا مطلب یہ ہے کہ کیا کہنا ہے، اور حکمت کا مطلب ہے کہ کہاں کہنا ہے.
ہاں علم کس کے پاس ہے اس کو یہ معلوم ہوگا کہ مجھے کیا کہنا ہے، لیکن حکمت ہے تب پتا ہوگا کہ کہاں کہنا ہے. ہر بات ہر جگہ کہنی نہیں ہے. ہاں تو اس کے لیے بھی آداب چاہیے، اس کے لیے بھی سلیقہ چاہیے. تو حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، جتنے بھی کائنات کے علم ہیں. رسول اللہ سب کے عالم ہیں، بلکہ وہ عالم ہیں جنہیں اللہ نے تعلیم دی ہے. قرآن میں ہے علمک ما لم تکن تعلم، یہ عجیب آیت ہے. اس کا ترجمہ معمولاً دیکھو اس فقیر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی صلاحیت و توفیق دی کہ مجھے ترجموں کی ضرورت ہوتی نہیں ہے، لیکن میں ترجمہ اس لیے دیکھ لیتا ہوں کہ پتہ تو چلے کہ بڑے بڑوں کا خیال کیا ہے، نیتیں کیا ہیں ان کی. تو میں اس سے ترجمہ پڑھ لیتا ہوں کہ پتہ چلے کہ کیا مزاج ہے ان کا. تو علمک ما لم تکن تعلم، جیسے کہ میں نے اللہ جانے پتہ نہیں روایت میں آپ کو سنایا تھا نہیں سنایا تھا، جب میں مباہلہ کی تفصیل آپ کو بتا رہا تھا تو اس میں ایک ترجمہ ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. مجھے مباہلہ آج بات نہیں کرنی، میں آگے بڑھ گیا ہوں، میں اس ترجمے پہ بات کر رہا ہوں. فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. اس کے ترجمے میں یوں لکھا ہوا ہے ایک جگہ پر، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ اپنے بیٹوں کو لاتے، تم اپنی عورتوں کو لاؤ اپنی عورتوں کو لاتے. اب نفس کا معاملہ یہ ہے کہ اگر نفس سے رسول علی ثابت ہو جائے تو نفس میں تو پھر ہر فضیلت آ گئی. تو انہوں نے نفس کے لفظ کو ڈائلیوٹ کرنا چاہا کہ نفس کا لفظ کو اتنا خاص بھی اہم نہیں ہے. تو اس کا ترجمہ پتہ کیا لکھا ہوا ہے قرآن کے ترجمے میں؟ انفسنا وانفسکم، تم اپنے دامادوں کو لاؤ. ہم اپنے داماد کو لاتے ہیں کیونکہ علی داماد رسول ہیں، تو انہوں نے کہا نفس کا مطلب داماد ہیں آپ. اچھا یقین فرماؤ کہ مجھے اس پر بھی اس وقت کوئی اعتراض نہیں ہے. ہوئے 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 میں نے کہہ دیا ہے بس اب. ہاں اس لیے کہ تو پھر تھے تو آ جاتے. پھر مباہلہ میں تو علی کے علاوہ کوئی گیا ہی نہیں تھا. ہاں تو اس طرح ترجمہ جو ہوتا نا تو علمک ما لم تکن تعلم، علمک ما لم تکن تعلم کا مطلب معمولاً ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اے حبیب ہم نے آپ کو وہ سکھلایا جو آپ نہیں جانتے تھے، جو نہیں جانتے تھے سب سکھا دیا. لیکن ترجمہ اس کا یہ علمک ما لم تعلم نہیں ہے، علمک ما لم تکن تعلم. یہ لم تکن کا لفظ ہے نا بڑا ڈیسائسو ہے. لم تکن تعلم، آپ کو وہ عطا کیا جو کوئی کچھ سیکھ ہی نہیں سکتا تھا کبھی. یہ فیوچر کی بات بھی ہو رہی ہے، کبھی جو کوئی سیکھ ہی نہیں سکتا تھا وہ ہم نے آپ کو سکھایا. تو حضور ہے تعلیم یافتہ خدا. حضور نے فرمایا کہ علی مجھے خدا نے تعلیم دی ہے، میں نے آپ کو اور آپ مومنین کے معلم ہیں. اللہ نے مجھے ادب سکھایا، میں نے آپ کو سکھایا، آپ نے مومنین کو ادب سکھایا. تو میں کیا پیش کر رہا تھا کہ حضور نے کہا انا مدینۃ العلم، سارا علم ہے، ساری حکمتیں حضور مکرم میں جمع. علی اس کا دروازہ ہے. فمن اراد المدینۃ والحکمہ فلیاتھا من بابھا. تو جسے شہر میں آنا ہے اور حکمت چاہیے وہ دروازے سے آئے. اب اس آیت کو سن لیجئے گا، سورہ بقرہ کے نمبر 189 ہے. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں سے پچھلی طرف چھلانگ لگا کے داخل ہو. یہ قرآن ہے، قرآن میں کیا کروں، قرآن ہے. لَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا. نیکی یہ نہیں ہے، یہاں ظہور جمع ہے ظہر کی یعنی بیک. نیکی یہ نہیں کہ گھر کی جو پچھلی طرف ہے وہاں سے کود کر داخل ہو. اب قرآن سپوزیشنز پہ تو بات کرتا نہیں ہے. ہوں گے کوئی ایسے جو پچھلی جانب سے کود کود کر آنے والے ہوں گے. اللہ نے کہا نیکی یہ نہیں ہے کہ گھروں سے پچھلی طرف سے آ جاؤ. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ. نیکی ہے کہ پہلے تو تقوی اختیار کرو. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. گھر میں آؤ تو دروازوں سے آؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ. اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تاکہ تم نجات پا جاؤ. اور کیجئے گا یہاں پر نیکی یہ ہے کہ گھر میں آؤ تو دروازوں سے آؤ. اب یہ کہ جب یہ حدیث
مشہور ہوئی انا مدینۃ العلم وعلی بابها، تو میں تو اس حدیث پہ بات کر رہا ہوں کہ جس پہ کوئی اختلاف کر ہی نہ سکے. تو ایک فیکٹری تھی، مثال دے رہا ہوں، فیکٹری تھی بنی امیہ کی. اس فیکٹری کا نام پتہ کیا تھا؟ حدیث مینوفیکچرنگ کمپنی انلمیٹڈ. ہاں یہ ذہن میں رہے گا جی. کمپنی لمیٹڈ ہوتی ہے نا بھائی، نہیں یہ لمیٹڈ نہیں تھی، یہ تھی حدیث مینوفیکچرنگ کمپنی انلمیٹڈ، جس کی جو منہ اٹھا کے آگے حدیث بنا لی. ہاں کسی کی پیاس نہ بکے تو حقے کی پیاس مکہ میں کھاؤ، جنت واجب ہو جائے. وہ جو فیکٹری تھی نا، اس سے ایک حدیث بنی کہ حضور نے یہ فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، فلاں اس کی چھت ہے، فلاں اس کا دروازہ. اوہ اب خود انجینئر مرزا صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ تو جعلی جھوٹی حدیث ہے، یہ بغض علی میں بنائی گئی، اور یہ بالکل جو علم الحدیث اور علم الرجال سمجھنے والے ہیں، میں علماء اہل سنت کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے لکھا ہوا یہ حدیث بعد میں فیبریکیٹ ہوئی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ، آگے لگا دیا فلاں اس کی کھڑکیاں ہیں، فلاں اس کا چھت ہے، فلاں اس کی دیوار. میری بلا سے پرنالہ بنا لو، جو بنانا ہے بنا لو. جس کو جو بنانا ہے بنا لو، دیوار بناؤ، چھت بناؤ، کھڑکیاں بناؤ، جو نہیں کہہ سکتا یہاں سے وہ بھی جو بنانا ہے بنا لو، آنا دروازے ہی سے پڑے گا. آنا تو دروازے سے ہی ہے، آنا تو علی سے ہی ہے. اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ اگر شریف ہو تو کود کے نہیں آنا، دروازے کی پشت سے نہ آنا، دروازے سے کہ گھر کی پشت سے نہ آنا، دروازے سے آنا. تو علی ہے باب رسول، اس لیے اگر حضور تک پہنچنا ہے تو علی سے آنا. اس لیے تو ہم علی علی کرتے ہیں میرے بھائی، ہم علی علی کرتے ہیں. ہم نے علی کو مولا مانا ہے علی کے حکم سے نہیں، ہم نے علی کو مولا مانا ہے نبی کے حکم سے. علی نے خود کون سا کہا ہے کہ میں مولا ہوں؟ نبی نے کہا ہے. سمجھو میرے بھائیو، اس بات کو سمجھو. یہاں پر مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے علی کی بات کو مان کر، ہم نے نبی کی بات کو مان کر علی کو مولا مانا ہے. ہاں، اور نبی کی بات بھی در حقیقت اللہ کی بات کو مان کر. نبی تو اپنی مرضی سے کلام ہی نہیں کرتا، وہ تو وہی کہتے ہیں جو وہی کہتی ہے، حکم خدا سے. ہاں تو اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے، دیکھیں دین کی حفاظت کے لیے ایک انسٹیٹیوشن کی ضرورت ہے. جس کے کلمے میں علی ولی اللہ ہوتا ہے، اس کا محمد رسول اللہ محفوظ ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں ختم نبوت کانفرنس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. ختم نبوت کانفرنس کریں کوئی اور. جن کے پاس امامت نہیں ہے وہ پریشان ہوتے ہیں کہ نبوت کے بعد کوئی اور نبی نہ آ جائے. علی ولی اللہ تو رسالت کا فل اسٹاپ ہے، رسالت ختم ہو گئی، امامت شروع ہو گئی، ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑتی. اس لیے حاکم شام ایک مرتبہ ابن عباس بہت بڑے مفسر ہیں، حبر الامہ کہا جاتا ہے نا. حبر الامہ یعنی امت کی انک آف دا نیشن. اتنی ان کے سے روایتیں پہنچی. ایک مرتبہ وہ آئے، انہوں نے ابن عباس سے حاکم شام نے کہا کہ مجھے ایک شکایت پہنچی ہے آپ کی. آپ تفسیر قرآن تو کرتے ہیں لیکن بیچ میں علی بہت کہتے ہیں، علی کے فضائل بیچ میں کہتے ہیں، یہ مجھے شکایت پہنچی ہے آپ کی. یا اللہ، کیا جواب دیا ابن عباس. ابن عباس نے کہا تو میں کیا کروں؟ کہا بھائی آپ تفسیر قرآن کریں لیکن یہ علی کے فضائل پڑھنا چھوڑیں. تو ابن عباس نے کہا اس کا مطلب ہے کہ کیا میں قرآن کی تفسیر کرنا بند کر دوں؟ ہاں کہا نہیں، میں یہ کب کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی تفسیر آپ بند کر دیں. سنیے گا اس کو. کہا میں یہ کب کہہ رہا ہوں قرآن کی تفسیر بند کرو. اچھا ابن عباس، جہاں کہیں ابن عباس کو موقع ملا ہے. یہ ایک مرتبہ قیصر روم نے ایک شیشی بھیجی تھی حاکم شام کو کہ اس میں دنیا کی ہر شے بھر کے بھیجو.
تو وہ پریشان ہو گیا کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو ابن عباس وہاں پر تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اس میں پانی بھر کے بھیجو، اس لیے کہ اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر شے کو پانی سے حیات عطا کی. تو پانی بھر دیا تم نے، اس کا مطلب ہے کہ ہر شے اس میں ہے، اور سمندر کا پانی اس میں بھر کے بھیجو. تو حاکم شام نے کہا کہ تمہیں یہ کیسے علم ہوا، یہ سمجھ کیسے آئی، یہ حکمت کیسے آئی؟ کالی سے. سننا اب، کالی سے کہ پھر آپ کے علم میں اور علی کے علم میں فرق کتنا ہے؟ کہ وہی جو شیشی اور سمندر کے پانی میں فرق ہے. ہاں، یہ واقعہ اس طرح سے بھی ہے کہ جب حضرت موسیٰ حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوا ہے نا قرآن میں سورہ کہف میں، حضرت خضر نے کہا تھا کہ آپ برداشت نہیں کر سکیں گے، آپ میرے ساتھ چلیں گے، اس لیے کہ آپ تعویل کو جانتے نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ مجھے ساتھ رکھ لیجیے، میں آپ سے اعتراض نہیں کروں گا کوئی. حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا. حضرت موسیٰ نے کہا کشتی میں سوراخ کیوں کیا؟ کہ میں نے آپ سے کہا تھا آپ نہیں پوچھیں گے. سنا چکا ہوں کل خضر علیہ السلام کا واقعہ. جو موسیٰ کا استاد ہے اسے خضر کہتے ہیں، جو خضر کا استاد ہے اسے حسن مصطفیٰ کہتے ہیں. کل سنا چکا ہوں واقعہ جو ترتیب میں ہے موضوع کے ساتھ. تو پھر ایک بچے کو قتل کر دیا. تو کہا یہ کیوں قتل کیا؟ کہ میں نے آپ سے کہا تھا آپ نہیں پوچھیں گے سوال. کہا اچھا، اب اگر میں پوچھ لوں کوئی سوال تو پھر آپ مجھے چھوڑ دیجئے گا. اس کے بعد ایک جگہ پر پہنچے کہ جہاں علاقے والوں نے ان کا نہ کوئی استقبال کیا، نہ کچھ طعام دیا، کچھ بھی نہیں. وہاں گئے، ایک فری میں ایک دیوار بنا دی. کہ انہوں نے تو آپ کی کوئی عزت ہی نہیں کی، آپ نے یہاں پر فری میں ایک دیوار بنا دی. کہ میں نے کہا تھا ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرے آپ کے درمیان جدائی کا وقت ہے. اس کے بعد بتایا کہ کشتی میں کیوں سوراخ کیا تھا، اس لیے کہ وہ بادشاہ لوٹنے کے لیے آ رہا تھا، وہ کشتیوں کو لوٹ رہا تھا. تو میں نے سوراخ اس لیے کر دیا کہ بظاہر ایک عیب ہو جائے کشتی میں، تاکہ جب وہ لوٹنے کے لیے آئے تو وہ دیکھے کہ عیب والی کشتی ہے تو اس کو چھوڑ دے. سورہ کہف میں پورا واقعہ ہے، کیا ہی شان ہے. حضرت پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا خضر نے کہ بچے کو اس لیے قتل کیا. اچھا، یہ ہمیں اجازت نہیں ہے کیونکہ وہ موسیٰ تھے ظاہر کے پابند اللہ کی طرف سے، خضر تھے باطن کے پابند، اس لیے یہ فرق ہے. تو خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ بچے کو میں نے اس لیے قتل کیا ہے کہ یہ بڑا ہو کر کافر بننے والا تھا اور اپنے ماں باپ کو قتل کرتا. یہ میں نے کہا نا، ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم جرم ہونے سے پہلے سزا کو نافذ کر دیں. خضر اس وقت باطن کے پابند، فقط وہ، بلکہ مولا علی نے بھی ظاہر پہ فیصلہ کیا، باطن پہ نہیں کیا. سنیے گا اس کو. وہ ابن ملجم نے آ کر جب مولا کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، ابن ملجم سے میرے مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میرے نبی نے مجھے یہ بتلایا ہے کہ تو میرا قاتل ہے. تو ابن ملجم نے تلوار آگے کی مولا علی کے، کہا علی اگر میں آپ کو قتل کروں گا تو اس سے پہلے آپ ہی مجھے قتل کر دیں. جانتے ہو کیا جواب دیا؟ ایک جگہ پر فقہی دیا. علی نے کہا کہ دیکھو، جرم ہونے سے پہلے جرم کی سزا نہیں دیتا علی، ورنہ تو قیامت میں حجت رہ جائے گی نا. وہ کہے گا کہ پروردگار میں نے تو کوئی جرم کیا ہی نہیں تھا، علی نے ویسے ہی سزا دے دی مجھے. دوسرا جواب وہ دیا کہ جو علی کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا تھا. کہا، اس نے کہا اے علی مجھے قتل کر دیں اگر میں آپ کا قاتل ہوں. علی نے کہا کہ میرے نبی نے مجھے یہ بتایا ہے کہ تو میرا قاتل ہے، مجھے یہ نہیں بتایا کہ میں تیرا قاتل ہوں. کیا شان ہے. ہاں، تو اب یہ جو خضر علیہ السلام کا مکالمہ ہے تو اس میں انہوں نے کشتی میں سوراخ کیا. تو وہ کشتی میں جا رہے تھے نا، تو آسمان سے ایک پرندہ نازل ہوا. جب خضر علیہ السلام نے اس کی تعویل بیان کر دی ہے نا، اب موسیٰ جانتے ہیں خضر استاد ہے موسیٰ کے، تو آسمان سے پرندہ نازل ہوا. اس نے اپنی منقار سے ایک قطرہ، 2 قطرے، چند قطرے سمندر کا پانی پیا اور اڑنے لگا. یا اللہ، آسمان سے وحی آئی کہ اے خضر آپ استاد موسیٰ ضرور ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ آپ کا علم اور ایک آخری نبی آئیں گے جن کا نام ہے مصطفیٰ، ان کے وصی ہوں گے، ان کا نام ہے مرتضیٰ. آپ کا علم اور ان کا علم، اس میں اتنا فرق ہے جتنا پرندے کی چوچ میں جو پانی آیا وہ آپ کا علم ہے، سمندر میں جو رہ گیا وہ علی بن ابی طالب کا علم ہے.
اللہ اکبر. یا علی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو علم علی بن ابی طالب کہ انا مدینۃ العلم علی جن بابو. تو میں کیا پڑھ رہا تھا آپ کے سامنے؟ وہ ایک چھوٹا سا واقعہ پڑھ رہا تھا، اس کو میں مکمل کروں. ابن عباس نے کیا کہا؟ میرے علم اور علی کے علم میں کتنا فرق ہے؟ تو شیشی میں اور سمندر کے پانی میں کوئی ہے ہی نہیں، کچھ کوئی بات ہی نہیں ہے. حاکم شام نے کیا کہا کہ تم پڑھتے ہو قرآن تو پڑھو، لیکن یہ کیا علی کی تفسیر بھی، علی کے فضائل بیچ میں شروع کر دیتے ہو؟ سنیے گا، میں بڑی خستگی محسوس کر رہا ہوں ایک خاص وجہ سے کہ آج عشر مجالس کے علاوہ کچھ اور مجالس کا بھی سلسلہ تھا، اور آپ امید ہے کہ چاہے میں تھوڑا سا آہستہ آواز میں بات کر پاؤں، اس پرجوش طریقے سے نہ صحیح، لیکن آپ اسے ویسے ہی قبول کریں گے. ابن عباس نے کہا اچھا کیا میں اس آیت کی تفسیر پڑھوں؟ یہی آیت پڑھی، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. حاکم شام نے کہا نہیں، اس آیت کی کیوں تفسیر کرتے ہو؟ کیا یہی ایک آیت رہ گئی ہے؟ یہ تو آیت علی کے گھر والوں کے لیے نازل ہوئی ہے نا مباہلہ میں، کوئی اور آیت پڑھا کرو. کہا کیا پھر اس آیت کی تفسیر پڑھوں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت؟ کہا کیا یہی آیت رہ گئی، کوئی اور آیت کی تفسیر پڑھو؟ یہ تو چادر پہ جب پنجتن جمع ہوئے تھے تو آیت نازل ہوئی تھی. یہ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ جب وہ قصہ کا واقعہ ہوا تھا تو یہ آیت ہے. کہ پھر کیا یہ آیت پڑھوں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین؟ کہ نہیں، وہ تو جب غدیر کا، اس کو چھوڑو، کوئی اور آیت پڑھو. جب تم یہ پڑھو گے تو پھر تم غدیر کا ذکر کرنے بیٹھ جاؤ گے. حاکم شام کہہ رہے ہیں ابن عباس سے کہ اچھا یہ آیت پڑھو کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. کہ یہ آیت وہ علی نے، جب تم پڑھو گے آیت تو پھر کہو گے کہ علی نے رکوع میں زکوٰۃ دی تھی تو آیت نازل ہوئی تھی. وہ کوئی اور آیت پڑھو کہ یہ آیت پڑھو کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. کہ تم پھر یہی کہہ رہے بھائی علی نے روٹیاں دی تھی ان کے گھر والوں نے، پھر تم یہ بیان کرو گے کوئی اور آیت کی تفسیر کرو. کہ اچھا یہ تفسیر کروں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. کہ پھر تم یہ کہو گے کہ علی وہ رسول کے بستر پر سوئے تھے. کوئی اور آیت کی تفسیر کرو. ابن عباس کہتے گئے، وہ سامنے سے وہ کہتا گیا نہیں نہیں یہ آیت نہیں، کوئی اور آیت، یہ آیت نہیں، کوئی اور آیت. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود. ان سرپٹ دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم کہ جب وہ صبح کے وقت دشمن کے لشکر پر حملہ کرتے ہیں تو ان کی ٹاپوں سے چنگاریاں نکلتی ہیں. ہاں یہ آیت جانتے ہیں نا، علی نے غزوہ ذات السلاسل میں حملہ کیا، حضور فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور حضور نے الحم کے بعد سورہ والعادیات کو پڑھا، اور جب نماز پوری ہوئی تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ سورہ ہم نے تو نہیں سنا تھا، یہ سورہ آپ نے پڑھا ہے. کیا وہ علی نے غزوہ ذات السلاسل میں حملہ کیا ہے؟ اللہ نے علی کی سواری کے شان میں، اس میں سواری ہی کا ذکر ہے. دیکھو مجاہدوں کا ذکر ہے نا، نام تو نہیں علی سب سے، اور مجاہدوں میں سب سے اول علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. تو یہاں پر کسی نہ کسی مجاہد کی سواری کا ذکر ہو رہا ہے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، ان دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم کہ جب وہ دوڑتے تو ان کے قدموں سے چنگاریاں نکلتی ہیں. ایک بات رک جانا یہاں پر، مجھے بتلانا کہ اللہ نے صدر اسلام کے کسی بزرگ کی قسم کھائی ہے قرآن میں؟ ہے آیت تو لے آؤ بھائی، میں ایک نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں، بیدار ہو کے سن لینا. اللہ نے کسی بزرگ شخصیت کی کوئی قسم کھائی ہے قرآن میں؟ نہیں کھائی. علی کے گھوڑوں کی قسم کھائی ہے. وہ اللہ نے جن کو علی کے گھوڑے کے برابر نہیں سمجھا، جب یہ سب ہو گیا نا تو ابن عباس سے کہا، کس نے؟ حاکم شام نے، کہ کوئی اور آیت پڑھو. ابن عباس نے کہا اچھا تم بتاؤ کون سی آیت پڑھو، کون سی آیت کی تفسیر کروں؟ تو اس نے کہا یہ پڑھو اذا زلزلت الارض زلزالہا
ایسی سوچ کے آیت کہی کہ کوئی ہو ہی نہ چانس کہ علی کہیں بیچ میں نہ آ جائے. جب زمین کو زلزلہ آئے گا تو ابن عباس نے کہا تیری بدبختی ہے کہ اس میں بھی علی ہے. تیری بدبختی یہ ہے کہ اس میں بھی علی ہے. کہ اس میں کہاں سے علی ہے؟ جب زمین کو زلزلہ آئے گا یہاں کہاں علی ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں ہے بعد از وفات رسول جب مدینہ میں زلزلہ آیا صحرا میں لوگ بھاگ کے اپنے گھروں میں چلے گئے تھے. میرا مولا علی شیر خدا اپنے گھر سے باہر تشریف لائے, مدینہ کے صحرا میں پہنچے, زمین ہل رہی تھی. علی بن ابی طالب نے اپنے قدم مبارک سے ٹھوکر ماری اور زمین سے کہا اذا زلزلت الارض زلزالها, تو تراب ہے میں ابو تراب ہوں, حکم دے رہا ہوں. اللہ اکبر. اس وقت جانتے حاکم شام نے کیا کہا کہ اس کا مطلب تو یہ کہ میں جو بھی آیت کہوں سمٹے تو باقی نقطے کا عکاس ہے علی اور پھیلے تو تابہ سرحد والناس ہے علی. کیا اس کا مطلب ہے, یہ حاکم شام نے کہا ابن عباس سے, اس کا مطلب ہے کہ جب تک قرآن ہے تب تک علی ہے. کیا بات. اچھا اب ایک فقرے سے آ رہا ہوں مدح حضرت پر, مصائب سے تھوڑا سا بھی دور ہوں, لیکن ایک حدیث ہے الولد سر ابی ہے, بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے. علی راز ابو طالب ہے, عباس راز علی بن ابی طالب ہے. اسی لیے تو ہے کہ وہ صفین میں جب نقاب ڈال کر لوگوں کو لگ رہا ہے کہ علی ہے, ہاں اس لیے کہ عباس راز علی ہے. دو ہی موقع تو ہیں تاریخ میں سے کہ دیکھ کر کسی کو کچھ اور حجتوں کا گمان ہوا. دو ہی موقع ہیں تاریخ میں, ایک عباس کو دیکھ کر صفین میں علی کا گمان ہوا, ایک شب ہجرت علی کو دیکھ کر محمد کا گمان ہوا. ایسا ہی تھا نا. تو وہ عباس کیا کہوں میں, ابو الفضل عباس السلام وہ علمدار ہیں کہ جن تک علم آیا ہے حمزہ, جعفر, علی, عباس. عالم میں ہوئے 4 اولو العزم علمدار. اولو العزم نبی 5 ہیں, اولو العزم علمدار کتنے؟ 4 ہیں. یہ تعبیر ایسی ہے, میں سوچتا ہوں کہ حضرت انیس رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا اجر عنایت فرمائے گا اس ایک تعبیر پر کہ عالم میں ہوئے 4 اولو العزم علمدار. ایک حضرت حمزہ تھے تو ایک جعفر طیار, بعد ان کے ہوئے زیب علم حیدر کرار. ہاں یہ بھی خوبصورت بات ہے, علی کے ہاتھ میں علم آیا تو زیب علم, علم کی عزت بڑھ گئی, علی کی نہیں علم کی عزت. بعد ان کے ہوئے زیب علم حیدر کرار. عباس اب اس منصب والا کا ہے مختار, کرسی کے بھی پائے سے سوا پایا ہے رتبہ. آیت الکرسی میں جو کرسی ہے نا, کرسی کا پایا, کرسی کے بھی پائے سے سوا. اچھا ہمیشہ عباس علیہ السلام کے مصائب میں سنا ہے 2 ہاتھ قلم ہوئے, لیکن انیس نے اس کو یہاں پر فضائل میں لکھا ہے, ہاتھوں کو, مصائب میں نہیں, فضائل میں. سنیے گا, کرسی کے بھی پائے سے سوا پایا ہے رتبہ, کیا دست بدست ان کو یہ ہاتھ آیا ہے رتبہ. تو کہتے ہیں یہ وہ ہے علم جس کو پیغمبر نے اٹھایا, کہ شان سے حمزہ سے دلاور نے اٹھایا. وہ ہاتھ آیا شرف جب اسے جعفر نے اٹھایا, وہ اٹھ گئے دنیا سے تو حیدر نے اٹھایا, وہ اٹھ گئے دنیا سے تو حیدر نے اٹھایا. ہوگا یہ ہما سایہ فگن اب نہ کسی پر. ہما کہتے ہیں ایک وہ تصوراتی پرندہ ہے فارسی زبان میں, کہ جو خوشبختی کی علامت ہے, جو اتنا اوپر ہے کہ کوئی تک پہنچ نہیں سکتا. ہوگا یہ ہما سایہ فگن اب نہ کسی پر, بس خاتمہ ہے حضرت عباس علی پر.
عباس نے خط کھینچا ہے نا، جانتے ہو خط کھینچا، یہاں خاتمہ ہے، دیکھو عباس عباس ہے بس. ابھی میں خطبے میں بعض دفعہ تلاوت کیا وہ درود کہ جو امام زمانہ علیہ السلام پر ہے، اصل میں وہ درود ایکچول امام زمانہ کا درود ہے. کیا؟ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوت النبویہ والسولۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ. ٹھیک ہے، اس لیے کہ امام زمانہ علیہ السلام تک ہر معصوم کی صفت آئے گی، تو درود و سلام ان پر کہ جو صاحب دعوت نبوی ہیں، جو شجاعت حیدری کو رکھتے ہیں، جو عصمت فاطمی کو رکھتے ہیں، جو حلم حسنی کو رکھتے ہیں، جو شہامت امام حسین علیہ السلام کو رکھتے ہیں، جو عبادت سجادی کے وارث ہیں، جو معاصر اور آثار جعفریہ اور باقریہ ان کے وارث ہیں، علوم کاظمیہ، حجج رضویہ، امام تقی علیہ السلام کی جود و سخا کے وارث، امام علی نقی علیہ السلام کی نقاوت پاکیزگی کے وارث، امام حسن عسکری علیہ السلام کی ہیبت کے وارث، یہ امام زمانہ. ایک عالم دین تھے جو اس درود و سلام کو اکثر پڑھا کرتے تھے، قضائے حاجت کے لیے بہترین ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، حاجات کی برابری کے لیے اس درود و سلام کو پڑھیں. آپ کے پاس ریکارڈنگ میں ہوگا، یہاں پر کسی مجلس میں خطبے میں دیکھ لیجئے گا، اور اس درود کو پڑھنے کے بعد پھر انشاءاللہ دعا مانگے اللہ سبحانہ وتعالی سے. اس لیے کہ اس میں چہاردہ معصومین پر درود و سلام اس کیفیت میں ہے کہ ہر امام کی صفت کا بیان ہے، لیکن امام زمانہ پر درود بھیجتے ہوئے وہ حجت کہ جو عبادت سجادی کی وارث ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے امام زمانہ علیہ السلام نے ایک عالم کو خواب میں دیکھا اور عالم سے کہا کہ اس میں ایک صفت بڑھا دیجئے، ایک نام بڑھا دیجئے. اس نے کہا مولا 14 میں کون سا نام بڑھ سکتا ہے؟ غور کیجئے گا، امام نے کہا ایسے درود و سلام پڑھو، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوت النبویہ والسولۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والغیرت العباسیہ والعبادت السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ. ہائے 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 ہائے، ایسی رفعت کے جہاں سرحد عصمت مل جائے اور 2 قدم آگے بڑھیں اور امامت مل جائے. یہ ہے عباس، ایک نعرہ حیدری کہیں، یہ ہے عباس. سبحان اللہ. تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابوالفضل عباس علیہ السلام، خانوادہ اہل بیت میں وہ مقام ہے. قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے یوم تبلی السرائر، جب راز کھل جائیں گے. کچھ لوگوں کے لیے حدیث میں آیا ہے وہ چونٹی کی شکل میں آئیں گے. کیوں؟ حقیقتیں کھل جائیں گے. جس کے دل میں تکبر ہے نا، زمین پر اکڑ کر چلنے والا، اس کی حقیقت اور حیثیت چونٹی ہے. قیامت میں لوگ چونٹیوں کی شکل میں آئیں گے. کچھ لوگ ان کے اوپر پیر رکھ کر ان کے رون کے جا رہے ہوں گے. کچھ لوگ ہوں گے جو ایک عین نجس جانور کی صورت میں آئیں گے. یہ لکھا ہوا ہے، بے حیائی چونکہ کرتے تھے بہت. تو قیامت میں راز کھل جائیں گے، مثبت بھی اور منفی بھی. کچھ بہت نورانی چہروں کے ساتھ آئیں گے. جہاں راز کھل جائیں گے اس مقام پر جب سید کونین تشریف لائیں گی تو وہ عباس کو اپنا بیٹا کہہ کے مخاطب کریں گے. عباس کی حقیقت ہے فرزند فاطمہ ہونا. یہ بات سمجھنا. اس لیے جب ہے نا تطہیر میں ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہے، فاطمہ کے بیٹے، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کی اولاد ہے، فاطمہ کے بیٹے عباس. 2 عظیم الشان ماؤں کی تمنا رہی ہے کہ عباس ہم سے منسوب رہے. دل برے ام بنی دل برے زہرا ہوگا، ایک عباس ہی 2 ماؤں کا بیٹا ہوگا. آج عباس علیہ السلام سے منسوب ہے تاریخ، 8 محرم آ گئی ہے. دل برے ام بنی دل برے زہرا ہوگا، ایک عباس ہی 2 ماؤں کا بیٹا ہوگا. وہی بابا کی کلائی وہی حملہ ہوگا، اور دیکھنے والوں نے صفین میں دیکھا ہوگا. یہ ہے عباس. انیس نے شق القمر کیا، ایک مرثیہ لکھا 123 بندوں کا، جب آب رواں بند ہوا فوج خدا پر. کیا فوج خدا، کیا تعبیر ہے. لکھتے ہیں اس میں لی مشک جو حکم پسر شاہ نجف سے. ذرا اس میں جلال دیکھیے گا عباس کا. ہاں لی مشک
عباس نے مشق بھی خود سے نہیں لی، پسر شاہ نجف علی، پسر شاہ نجف حسین لی مشق جو حکم میں پسر شاہ نجف سے، تو رخصت ہوئے عباس محمد کے خلف سے۔ اب غل خیمے میں رونے کا اٹھا چار طرف سے، طالع ہوا خورشید زمین برج شرف سے۔ عباس کہاں سے نکل رہے ہیں؟ عباس نکل رہے ہیں حسین کے خیمے سے۔ تو انیس کہہ رہے ہیں کہ اس کائنات میں حسین کا جو خیمہ ہے نا وہ ساری شرافتوں کا مرکز ہے۔ اس خیمے میں جو برج شرف ہے اس کا خورشید عباس، طالع ہوا خورشید زمین برج شرف سے، کھولا علم دین کو جو اس بحر کرم نے، نالین پہ سر رکھ دیا اقبال و حشم نے۔ پھر کہتے ہیں تشریف احد میں یوں ہی لائے تھے ید اللہ، ہتھیار اسی دھس سے سجائے سے ید اللہ، خیبر میں اسی شان سے آئے تھے ید اللہ۔ عباس آ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے ید اللہ آ رہے ہیں، علی شب میں ابی طالب آ رہا ہے۔ ہاں یہ ہے عباس۔ عباس وہ ہیں کہ جنہیں سیدہ نے وصیت کی ہے، سیدہ نے حسین کو عباس کے حوالے کیا۔ یہ میں نے کیا کہہ دیا؟ جب حسین رخصت کے لیے آئے نا تو سیدہ کی قبر سے گویا صدا آتی ہے، ہاں بلاؤ میرا عباس سے دلاور ہے کدھر، وہ فدا ہے میرے پیارے پا میں صدقے اس پر، شکم غیر سے گو ہے پا وہ میرا ہے پسر۔ علامہ رشید ترابی صاحب اللہ مقاموں کی یاد آ رہی ہے مجھے، وہ ان مصروں کو پڑھا کرتے تھے، شکم غیر سے گو ہے پا وہ میرا ہے پسر، وہ فدا ہے میرے پیارے پا میں صدقے اس پر۔ یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور، یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور، ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، یاد فرماتی ہیں اماں ادھر آؤ بھائی۔ اگلا مصرع آپ کے دل پر لگے تو ہائے عباس کہنا، آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار۔ عباس نے سر رکھا سیدہ سلام اللہ علیہ کی قبر مطہر کے قدموں میں، آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار۔ آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت پر نثار، اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، دھیان بھائی کی حفاظت کا رہے اے زنہار، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا۔ فاطمہ عباس کو بیٹا کہہ رہی ہیں، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے بیٹا۔ یہ ہے عباس۔ ذرا سوچو میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں اتنی بڑی تعداد میں، جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، مجھے بتلانا، ایمان سے بتلانا، آپ سب کے گھروں کی کیفیت ہے یا نہیں؟ گھر میں کوئی پریشانی ہوئی، کوئی مشکل آئی، سب سے پہلے گھر کی مستورات کس کے ہاں جاتی ہیں؟ کس در پہ جاتی ہیں؟ گھر پہ علم جو لگا ہے وہاں جا کے دعا مانگی، فوراً بارگاہ آئی، امام بارگاہ میں علم ابوالفضل عباس پہ گئی، علم پہ آ کے دعا مانگی۔ تو ذرا سوچو جو میری آپ کی بہنوں کا اتنا بڑا سہارا ہے وہ اپنی بہنوں کا کتنا بڑا سہارا ہے، وہ حسین کی بہنوں کا کتنا بڑا آسرا ہے۔ سکینہ کے دل کا سکون عباس، زینب کے دل کی ڈھارس عباس۔ باتیں اور بھی کرنی تھی لیکن وقت بھی نہیں بچا، اس وقت خستگی بھی شدید محسوس کر رہا ہوں، لیکن آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ اس گریے کے حق کو نبھائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھو ابوالفضل عباس علیہ السلام سے جو سب سے بڑھ کر سیکھنے والی بات ہے نا، تسلیم امامت۔ پورے سفر کربلا میں کہیں پر بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ عباس نے کوئی مشورہ دیا ہو حسین کو۔ ہم کون ہوتے ہیں مشورہ دینے والے امام کو؟ تسلیم امامت ہے، ختم بس۔ عباس نام ہے مشیت حسین میں ضم ہو جانے کا۔ میں کہوں حسین کی ابرو کا اشارہ عباس کے لیے وحی کا درجہ رکھتا ہے۔ ابھی ایک اور جملہ کہوں گا، آپ یہاں صاحبان ادب تشریف فرمائیں، اس جملے کی قدر کریں گے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، جو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ شجاعت عباس کا قرآن ہے نا، وہ احترام حسین میں جزدان سے باہر آیا ہی نہیں۔ یہ میں نے کیا کہا؟ شجاعت عباس کا قرآن
احترام حسین ابن علی میں جزدان اطاعت سے باہر آیا ہی نہیں، جزدان ہی میں رہا۔ اس لیے مولانا اظہر حسن ظاہری صاحب کہتے ہیں عباس عاشور میں جتنا دنیا کے سامنے آئے وہ تو شیر ام البنین کا اثر ہے، ابھی حیدر کے خون کا اثر کہاں سامنے آیا ہے۔ ام البنین 4 بیٹوں کی ماں، 4 شہیدوں کی ماں، جو انگلی سے عباس کی قبر کا نشان بناتی تھی جنت البقیع میں، ایک نشان بناتی تھی، سامنے بیٹھ جاتی تھی، کہتی تھی عباس لوگ مجھے بتاتے ہیں تیرے بازو قلم کیے گئے عباس۔ ماں خود ہی مرثیہ پڑھتی تھی اپنے بچوں کا، عباس لوگ مجھے بتاتے ہیں تیرے سر پر گورس مارا گیا عباس۔ لوگ مجھے بتاتے ہیں تو کٹے ہاتھوں کے ساتھ زمین کربلا پر گرا۔ عباس مجھے یقین نہیں آتا تو اتنا شجاع تھا، کس کی اتنی جرأت ہے تیرے بازو قلم کرتا۔ ماں اسے کتنا اعتماد ہے اپنے بچے پر، عباس کس کی جرأت ہے تیرے سر پر گرز مارتا۔ اب رونا یہاں پر خدا حسین کا واسطہ ہے۔ عباس ویسے تو مجھے یقین نہیں آتا، لیکن ہاں عباس جب میں یہ سنتی ہوں کہ سکینہ کو تماچے مارے گئے عباس، زینب کی چادر چھین لی گئی عباس، کسی نے عابد بیمار کو ہتھکڑیاں پہنائی، پیروں میں بیڑیاں پہنائی، تب عباس مجھے یقین آ جاتا ہے۔ اس لیے کہ اگر تو زندہ ہوتا تو کسی کی جرأت کہاں ہوتی کہ سکینہ کو تماچے مارتا۔ ایک ذاکر کے خواب میں آ کر اللہ اکبر، میرے مولا غازی عباس نے کہا تھا نا کہ تو میرے مصائب پڑھتا ہے، سب سے بڑی مصیبت کیوں نہیں پڑھتا؟ کہ آقا آپ کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ کہ جب بھی کوئی شہید گھوڑے سے گرتا تھا ہاتھوں کو بڑھا کے زمین کا سہارا، یا غازی عباس، کہ جب میں زمین پر گرا تو میرے ہاتھ کٹ چکے تھے، عباس منہ کے بل زمین پر گرے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ اتنے مومنین اللہ جانے کہاں کہاں تک تشریف فرمائے۔ تو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ہماری سب کی نسل غازی عباس آپ پر قربان ہو۔ میں آپ سے التجا کہنا چاہتا ہوں، یہ بات تو ہے کہ جیسے آپ گھوڑے سے گرے ویسے کوئی شہید نہیں گرا، لیکن 11 محرم کو اسی کربلا میں زینب اونٹ سے ویسے گری جیسے عباس گھوڑے سے گرے۔ آپ قدیمی مومن ہیں، صدائیں بلند ہو گئی۔ چھوٹا بچہ کوئی مجھ سے پوچھ لے، اے ذاکر یہ کیا کہہ دیا؟ عباس کے تو بازو کٹ گئے تھے، بی بی زینب کے بازو تھوڑی کٹے تھے، پھر زینب کیسے گری عباس کی طرح؟ میں اپنا جواب نہیں دوں گا، امام زمانہ کی زیارت ناہیہ سے پڑھوں گا، میرا سلام اس شہید پر۔ امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام ان بیویوں پر جن کے ہاتھ گردن سے مجان ہوئے تھے، جیسے عباس کٹے ہاتھوں سے گرے ویسے زینب بندے ہاتھوں سے کربلا میں۔ بار بار عباس آتے تھے، کیا مولا مجھے اجازت ہے؟ عباس کے 3 بھائی اور شہید ہوئے، 2 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے، کیا عظیم۔ پہلا بیٹا شہید ہوا، کہا آقا یہ غلام زادے کا لاشا ہے، آپ نہیں زحمت فرمائیے گا، میں لے آتا ہوں لاشا۔ دوسرا بیٹا عباس کا مارا گیا، پھر ایک بھائی، دوسرا بھائی، تیسرا بھائی۔ حسین کہتے ہیں عباس میں کب تک دیکھتا رہوں ام البنین کی کمائی لوٹتی رہے عباس۔ فرمایا آقا بس اب مجھے بھی اجازت دیں کہ عباس سے میرے لشکر کی علمدار ہو۔ فنظر الی یمین و شمال، عباس نے دائیں دیکھا، عباس نے بائیں دیکھا، فرمایا مولا وہ لشکر کہاں رہا گا جس کا میں علمدار تھا؟ اب وہ لشکر کہاں رہا گا جس کا میں علمدار تھا؟ کہ رہے عباس تمہارے وجود سے سکینہ کے دل کو، توجہ رکھیے گا، تمہارے وجود سے سکینہ کے دل کو ڈھارس ہو، زینب کے دل کا قرار ہو تم۔ عباس سر جھکا کر خیموں میں چلے گئے۔ دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے
خالی مشکیزیں اپنے شکم سے لگائے بیٹھے ہوئے تھے اور کہتے تھے العطش العطش. یاد رکھنا حسین کے بچوں کے پاس پانی نہیں ہے اب, حسین کے خیموں میں کوئی پانی نہیں ہے اب. عباس نے سکینہ کو گود میں لیا, آئے حسین کے پاس. حسین نے ایک جملہ عباس سے کہا, ایک سکینہ سے کہا. عباس سے کہا عباس بہت بڑی سفارش لے آئے. عباس بہت بڑی سفارش لے آئے, جاؤ ہم تمہیں نہیں روکیں گے, ہو سکے تو پانی کی سبیل کرو بچوں کے لیے. سکینہ سے کہا آج تو چچا کو بھیج رہی ہے, کل جب تماشے لگیں گے چچا بہت یاد آئے گا. اس نے راہ کوفہ اور شام میں جب بھی کبھی سکینہ کو تماشا لگا, باپ کو بعد میں پکارا, پہلے کہ چچا پانی نہیں چاہیے, چچا آپ واپس آ جاؤ. ہاں یہی حق ہے گریے کا, نام عباس پر صدائیں بلند ہو جائے. اچھا ایک اور روایت سناؤں, جب بی بی زینب نے یاد کیا غازی کو, ایک اور روایت سناتا ہوں. شام غریبہ کی روایت ہے, ہر بیوی کے سر سے چادر چھینی جا چکی تھی, سننا ہوگا, لیکن بی بی زینب کے سر سے چادر چھیننے کی کسی کی جرأت نہیں ہوتی تھی. خونی کہتا ہے میں آگے بڑھا, اور میں کیسے ان جملوں کو کہوں, میں نے چادر زینب پر مجھے معاف کرنا, کلیجہ پھٹ رہا ہے, میں نے علی کی بیٹی کی چادر کو چھیننا چاہا. بی بی نے ایک طرف سے چادر پکڑ لی. خولی کہتے میں جوان ہوں, زینب تو بوڑھی ہو چکی ہے, پھر بھی میں چادر چھین نہ سکا. اس جگہ بی بی ضعیفہ ضرور ہے, لیکن عباس کی بہن ہے زینب. سننا کلیجہ پھٹ جائے. اللہ اکبر. خونی کہتا ہے میں نے بہت دیر جب چادر چھینی, میں نہیں چھین سکا, تو میں نے کربلا کی زمین پر ایک پتھر نظر آیا مجھے, میں نے وہ پتھر اٹھایا. اگلا جملہ میں نہیں کہہ سکتا. زینب سلام اللہ علیہا چہرے سے خون بہنا شروع ہوا, چادر چھوٹ گئی. زینب نے فرات کا رخ کیا, کعبہ تو چلا گیا. زینب پتھر کھاتی رہی. رک جانا رک جانا, ہاں ابھی پڑھنے مسائل. پھر 8 محرم کب آئے گی, اگلا برس پھر کب نصیب ہوگا نہیں معلوم. خدا کی حاجت کو پورا فرمائے. غازی کے صدقے میں ماں بہنیں جو سن رہے ہیں, خدا کی گودیوں کو سلامت رکھے. عباس کے بچوں کے صدقے میں عباس چلے, فرات پر پہنچے. ہائے 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 کیسے پڑھوں اب. فرات سے پانی بھرا, پیاسے عباس نے فرات کو پانی پلا دیا, دے مارا فرات پر, اور پھر عباس پلٹے. کفے عباس کی زیارت کی ہے نا کربلا میں, جہاں عباس کے شانے وہاں پر کھجور کے درختوں کی تصویر بنی ہوئی ہے. جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کھجور کے درخت تھے. یہ ظالم پیچھے چھپ چھپ کر عباس کے ہاتھوں پر وار کرتے تھے. عباس کا دایاں بازو قلم ہوا, عباس کا مشق کو بائیں بازو میں سنبھالا, دایاں بازو قلم ہوا, عباس کا مشق کو ہونٹوں میں دبایا. پروردگار میری کوئی اور تمنا نہیں, یہ پانی حسین کے بچوں تک پہنچا ہے. سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا. ایک تیر چلا, مشق سکینہ پر پیوست ہوا, پانی بہنے لگا, عباس کی آس ٹوٹ گئی. دیکھو دعا کا موقع ہے, میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں. کیوں ہے باب الحوائج عباس کا پروردگار تیری اپنی مصلحت ہے. اگر یہ پانی بچوں تک نہ گیا نا, تو پھر میری لاش بھی خیموں میں نہ گیا.
लाश भी खेमे में ना जाए। गोया निदाए परवरदिगार आई अब्बास, हमने तुम्हारी किसी दुआ को रद्द नहीं किया, ये इम्तिहान का वक्त है, हमने तुझे कयामत तक के लिए बाबुल हवाइज बना दिया। अब जो तुम्हारे घर से मांगेगा अब्बास, उसकी दुआ को रद्द नहीं करेंगे। तीर बरस रहे थे अब्बास पर बारिश की तरह, कल मतर। एक तीर अब्बास की आंखों में पैवस्त हुआ। अच्छा, एक सवाल का जवाब दो, सवाल का जवाब दो, फिर रोना, फिर जितना रोना है रोना। अगर आंखों में जर्रा भी चला जाए तो क्या करते हो? हाँ हाँ मातम करना या हुसैन कह के हाथों से जर्रे को साफ करते हो। जिसके हाथ कट चुके हो, आंख में तीर हो, अब्बास से सर झुकाया, जानों से तीर खींचा, सर पर गोल से लगा, अब्बास कटे हाथों से करबला की जमीन पर गिरे, कहा आखिरी सलाम। क्या कयामत का मंजर है, खुदा की कसम, क्या गिरिया है। हरम अब्बास महसूस हो रहा है। आखिरी जुमला, आखिरी जुमला, फिर ज़ियारत लेकर आ जाना। आखिरी जुमला, हाँ, अलम अब्बास की ज़ियारत करोगे ना। हुसैन पहुंचे अब्बास पर, अब्बास और हुसैन में जानते हो कितना फर्क है? 20 साल का फर्क है, 20 साल 25 साल का फर्क है। तो अब्बास, हुसैन ने सोचा अब्बास एक दिन जब तुम पैदा हुए थे मैंने तुम्हें गोद में लिया था, फिर तुम मेरी उंगली पकड़कर चलते थे। अब्बास जब तुम जवान हुए तो मेरा सहारा बन गए, अब बूढ़े भाई को छोड़कर जा रहे हो अब्बास। हुसैन ने ये सब एक जुमले में कहा, अब्बास कमर टूट गई, अब्बास कमर टूट गई, अब्बास कमला मेरे लाशों खेमा में न ले जाइएगा, सकीना से शर्मिंदा हूँ। हुसैन ने आलम लिया, खेमा की तरफ चलना शुरू किया, छोटे छोटे बच्चे जमा हो गए, आलम आ रहा है, पानी आने वाला है। सकीना ने कहा पानी आ जाए, पहले असगर को पानी पिलाना। बच्चों ने देखा आलम आ गया, अलमदार आया। सकीना ने कूजा तोड़ दिया, चचा पानी नहीं चाहिए चचा, वो सैयदी अब्बास, वो सैयदी अब्बास।